ایسے شکست مان چکے ہیں۔ پوپ نے یہ فتویٰ ایشو کر دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کے صلیب دیے جانے کی ذمہ داری یہودیوں پر نہیں ہے، جس کے جواب میں پھر ابھی ایک پکچر بنی ہے دی پیشن، جس میں کہ صحیح حقائق کو دوبارہ پیش کیا گیا۔ سن 62 میں نے ایک پکچر دیکھی تھی کنگ آف کنگز، اور اس میں صحیح تاریخ تھی، حضرت عیسیٰ کو کنہوں نے مروایا تھا ان کے قول کے مطابق۔ ہمارے نزدیک تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا تھا۔ اور دوسری طرف جو پروٹیسٹنٹ عیسائی ہیں، جو زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، ویسپ ان میں سے خاص طور پر ویسپ، یہ اصطلاح پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنی ہے کہ نہیں سنی ہے۔ ویسپ ایک تو اس بھیڑ کو کہتے ہیں نا جو کاٹ جاتی ہے کہیں اور سوجن ہو جاتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اور ویسپ اصل میں مخفف ہے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس۔ ان کے دو گڑھ ہیں بڑے بڑے، ایک برطانیہ اور ایک امریکہ، یو ایس اے۔ ویسپ یہ پوری طرح یہودیوں کے شکنجے میں ہے۔ یہ بات پچھلی صدی میں، آج سے تقریباً 100 برس قبل، علامہ اقبال جب یورپ گئے تھے 1905 میں اور 1908 تک رہے تھے وہاں، تو ہی کوڈ سی تھرو دی سوسائٹی، یورپین سوسائٹی۔ وہ خود جو کہتے ہیں نا کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں، تو انہوں نے دل وجود کو ان کی نگاہ نے چیر کر دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ اس وقت کا فرنگ، اس کا امام برطانیہ تھا، آج اسی فرنگ کا امام امریکہ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے۔ بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں۔ اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک مستقبل بعید، ایک مستقبل قریب۔ مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک، وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے صغرا کبرا سے بھی ثابت ہوتا ہے، پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے، لیکن صغرا کبرا قرآن میں موجود ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور احادیث نبویہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں، پورے گلوب پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں غالب آیا تھا۔ قرآن میں صغرا کبرا کیا ہے؟ 3 دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے لیے، وہ آیت میں نے بار بار کوٹ کی ہے۔ 5 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے۔ سب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر 28 آیت، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب اس صغرا کبرا کو جوڑیے، جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا، حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بعثت جو ہے پورا نہ ہو۔ احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں 2 دفعہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں، پہلا دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، تیسرا ملکن عاضن، چوتھا فرمایا ثم تکون ملکن جبرین، پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی، غلامی والی۔ اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا، یہ 2 ملوکیتیں علیحدہ علیحدہ حضور نے گنوا دی۔ آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاطین اور ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، پھر ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے۔ یہ ملکن جبرین، یہ پورے عالم اسلام کو جو رونق ڈالا تھا کولونیل پاورز آف یورپ نے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا۔ اینڈ دی گڈ نیوز از ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا۔
یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے، مستقبل میں آئے گا، لازماً آئے گا۔ دو پتنگیں ہیں اڑ رہی ہیں، ان کا پیچ پڑنے والا ہے بہت زبردست۔ ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے، ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام۔ مقابلہ انہی میں ہونا ہے، اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل کی طرف تو دنیا جا ہی رہی ہے، گلوبلائزیشن۔ یہ ملکوں کے درمیان لکیریں تو تقریباً بے ایمانی ہو جائیں گی، ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں، تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے۔ جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی، ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے، وہاں صفویوں کی ہے، لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں۔ کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوطہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک، اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے۔ وہ از ناٹ دی سن آف دی سوائل۔ امت کی وحدت برقرار تھی، یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد۔ المصر للمصریین، الشام للشامیین، العراق للعراقیین، یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر۔ یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے۔ بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام، اور دو حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہوگا۔ ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی، ان کی روایت عن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوى لي الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، پوری زمین۔ فرائے تو مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے گئے۔ اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت، درجہ اول کی کتب۔ اور دوسری حدیث وہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے، مقداد الاسود عن المقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام، اس روئے زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، اور نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھالوں کا بنا ہوا، جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کرے۔ بعز عزیز اور ذل ذلیل، یہ داخلہ دو میں سے ایک طریقے پر ہوگا، یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کی بھی عزت ہوگی۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول ہے اور اہل ایمان ہے۔ اور ذل ذلیل، یا کسی کمزور کی پستی کی وجہ سے، اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا۔ گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہو گیا، وہ خود محروم رہا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب ہوگی وہ بات جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے، حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، حالات بہت مایوس کن ہیں، لیکن حضور کی دی ہوئی خبریں ہیں، وَهُوَ صادق المصدوق، منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی ان احادیث کی روح سے بھی قائل ہوں۔
اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت